الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابتدا میں ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کا موضوع اور ڈیٹیل جو ہے وہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ انکم تعرضون علی باسمائکم و سیمائکم فاحسنوا الصلاۃ علی۔ مفہوم یہ ہے کہ بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ مجھ پر خوبصورت انداز پر، بہترین انداز پر درود پڑھا کرو۔ درود بھی پڑھنا ہے اور احسن انداز پر پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہم درود خوانی کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور یہ کتنی سعادت کی بات ہے اس شخص کے لیے کہ جس کا نام ماں پہچان کے کہ فلاں شخص نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھا ہے، آپ کے بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، تو اس کا انشاءاللہ عز و جل بیڑا ہی پار ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، درود پاک کی کثرت کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عقل کے فضائل۔ جی ہاں، عقل اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو عطا کی ہے، اس کی کیا برکت ہے، کیا فضیلت ہے، اور یہ ہمارے لیے کتنی زیادہ اہم ہے۔ جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس کی برکت اور فضیلت اور سب سے زیادہ جس کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے وہ ہماری عقل ہے۔ انشاءاللہ مبلغین بھی تشریف لا چکے ہیں، ان سے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ ہوگا، لیکن ابتدا ہی میں، سلسلے کے شروع ہی میں آئیے تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ، کان لگا کر، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، کہ یہی اس کا ادب ہے کہ وہ عظیم کتاب ہے جس کا سننا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، جی ہاں نہ صرف دیکھنا بلکہ فقط چھونا بھی ثواب کا باعث ہے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی. اللہ پاک سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ کلام کو شامل سلسلہ کیا جاتا ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنا سننا بڑی سعادت کی، بڑی برکت کی بات ہے. ہمارے ایمان اور روح کو جلا بخشنے والا یہ ایک بہترین عمل ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ہماری زبان میں، اردو زبان میں ایسے ایسے زبردست بہترین علماء شعراء عطا فرمائے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبردست ثنا خوانی فرمائی. آئیے اشعار کی شکل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے. جو اسلامی تشریف لا چکے ہیں وہ منچ پر اگر کرم فرما دیں تو. صلی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہمیں ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا. مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر رہے، ہر سال میرا نہ جانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا نہ جانا یا رسول اللہ. بقیع پاک ہو آخر ٹھکانہ یا
رسول اللہ بقیع پاک ہو آخر ٹھکانہ یا رسول اللہ ہمیں ہر سال تم حج پر نہ دولت دو نہ دو کوئی خزانہ یا رسول اللہ نہ دولت دو نہ دو کوئی خزانہ یا رسول اللہ سکھا دو عشق میں رونا رلانا یا رسول اللہ سکھا دو عشق میں رونا رلانا یا رسول اللہ بلانا مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ ہمیں ہر سال تم حج پر نظر بھر کر شاہ میں دیکھ لوں پھر گنبد خضرا نظر بھر کر شاہ پھر دیکھ لوں میں گنبد خضرا خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ مجھے ہر سال تم حج پر دوا کے واسطے بیمار عصیاں در پہ حاضر ہے دوا کے واسطے بیمار عصیاں در پہ حاضر ہے نہ تم مایوسی سے در سے پھرانا یا رسول اللہ نہ تم مایوسی سے در سے پھرانا یا رسول اللہ مجھے ہر سال تم حج پر فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو سرے بالی ذرا جلدی سے آنا یا رسول اللہ سرے بالی ذرا جلدی سے آنا یا رسول اللہ ہمیں ہر سال تم حج پر یہ گندا ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے
نبھانا یا رسول اللہ تمہیں اختیار عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ بلانا پھر مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ مجھے ہر سال تم حج پر آمین آمین۔ اللہ پاک اس استغاثے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں بھی بار بار با ادب حاضریہ نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع ہے عقل کے فضائل، بڑا ہی دلچسپ ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان بھائی بڑی تیاری سے تشریف لائے ہیں، پیپرز وغیرہ بھی کافی سارے ہیں ماشاءاللہ۔ خالد بھائی بھی خوب تیاری کر کے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہم سنیں گے اور کچھ جدید تحقیقات اس پر کی گئی ہیں، اور جو انسانی اپنی ریسرچز ہیں معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، تجرباتی طور پر، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عطا کردہ انعامات ہیں، اور بالخصوص جو انسان اور دیگر مخلوقات میں ایک ڈیفرنس بیان کیا جاتا ہے، انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے، افضلیت کی وجہ کیا ہے، اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے وہ عقل و شعور عطا فرمایا ہے جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے، اس طور پر حاصل نہیں ہے۔ بعض اور مخلوقات ہیں جن کے پاس یہ شعور ضرور ہے لیکن وہ مکلف نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو فضل عطا کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اختیار عطا کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک سمجھ بوجھ کی صلاحیت عطا کی ہے، وہ بڑی ہی شاندار ہے۔ اور عقل مندی، سمجھداری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بڑی نعمت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر عقل والے کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ کئی جگہ ارشاد فرمایا رب العالمین نے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر، نظارے بہت سارے ہیں، لیکن اس میں غور و فکر عقل والے کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک مثال دی، ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا کائنات کے عجائبات کو ہی بیان کیا۔ اس کے بعد رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، خاص کر جو کشتی کے چلنے کا ایک مکمل نظام ہے، رب العالمین نے اس کو بیان کر کے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، کائنات کے ان عجائبات میں غور و فکر کرنے کے بعد عقل مند شخص جن نتائج کو حاصل کر سکتا ہے وہ کوئی بیوقوف آدمی حاصل نہیں کر سکتا۔ جتنی عقل زیادہ ہوگی بندے کا اتنا ہی ایمان بھی زیادہ ہوگا۔ اب رات اور دن کی باہم جو تبدیل ہونا ہے، زمین اور آسمان کی جو پیدائش ہے، اس میں عقل والا جب غور کرتا ہے، ویسے تو ہم سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو، لیکن فقط اس حیثیت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ہے ہماری زندگی کے لیے ہے، اگر زمین نہیں ہوگی تو میں کیا کروں گا، بس ایسی ہلکی پھلکی سی ایک تھنکنگ ہوتی ہے، کچھ سوچ ہوتی ہے، لیکن ان میں غور و فکر کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے جو اس کو اس انداز سے چلا رہا ہے، سورج اور چاند کی جو گردش ہے اس کو اس طرح سے دیکھنا، عقل والے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور پا بھی سکتے ہیں۔ عقل کی ایک مثال، یعنی عقل انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، اور اگر یہ بندے کے پاس ہو تو وہ کتنے شارٹ ٹائم میں کتنی زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک حاجی صاحب وہ پٹنہ سے چلے حج کے لیے، اور یہ کہاں پر ہے؟ پٹنہ یہ ہند کا ایک علاقہ ہے۔ فرمایا وہاں سے چلے اور گجرات پہنچے، اتنا سفر کرنے میں انہیں 10 سال لگ گئے۔ ان کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں پیدل حج کروں گا، اور جب پیدل حج کروں گا تو ہر 5 قدم پر وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اچھا، واہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حاجی صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہوائی جہاز کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے اور وہاں جا کر
2 رکعت نماز ادا کرتے اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب جو 1,00,000 کے برابر کر دیتا ہے وہ 1,00,000 کے برابر ثواب عطا فرماتا. تو یوں بندہ عقل کو اگر استعمال کرتا ہے تو ان چیزوں کے ذریعے سے کم وقت میں زیادہ نیکیاں کرنے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. اور اس میں دیکھیں ایک تو یہ پہلو ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 17-18 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں عقل والوں کو مخاطب کیا گیا ہے. کہیں پر یا اولی الالباب کہہ کر، کہیں پر افلا تعقلون، ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ استعمال کیے گئے. تو ایک تو یہ پہلو وہاں پر مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ عقل والوں کو چونکہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک سے حقیقت میں ڈرنے والے بھی عقل والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر جو ارشاد فرمایا کہ فَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، کہ مجھ سے ڈرو اے عقل والو. تو اس سے یہ بھی معنی نکالا مفسرین کرام نے کہ جو عقل والا ہے حقیقت میں وہی ہے جو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ایک تو ہے کہ عقل کی ایک جنرل فضیلت ہے کہ بھئی سمجھداری ہوگی تو بندہ دنیا داری کے کام کرے گا، جو بھی اس کا مقام مرتبہ ہے. لیکن دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حقیقی طور پر وہ عقل کے جس کو بابرکت اور فضیلت والا ہم سمجھیں وہ وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئے اور شریعت مطہرہ کی پیروی کرتی ہو. حدیث مبارکہ اس پہ ایک استشہاد کے طور پر عرض کرتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ. جی، دانائی یا عقل مندی کی اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہی ہے. کہ جب بندہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو وہ قادر مطلق کی طرف پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نظام ہے بنایا ہوا اس کی طاقت، اس کی قدرت اس بندے کو سمجھ میں آتی ہے. پھر یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر بھی اختیار کرنا چاہیے. یا اولی الابصار، مختلف کائنات کی نشانیاں بیان کی گئیں، ان میں رونما ہونے والے واقعات کو بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کو بیان فرمایا اور پھر ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار. یہاں اولی الابصار سے مراد بھی عقل مند ہی ہیں. عقل مند جو ہیں وہ ان مشاہدات سے، ان رونما ہونے والے واقعات سے عبرت بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت ہے، جو اس کی کبریائی ہے، اس کے دلائل مزید دل میں بیٹھتے جاتے ہیں جو بندے کو اس طرف لے کر آتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. قرآن سے بھی آپ نے سنا، حدیثوں سے بھی سنا کہ عقل کی کیا حیثیت ہے اور عقل والے کس طرح اپنے رب کی پہچان کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جی صوبان بھائی، عقل کتنا اہم ہے، کیسا آرگن ہے، اور اس کے بارے میں انسان نے جو ریسرچز کی اور جو کچھ اس کے بارے میں سمجھا گیا آج تک، اس میں سے کچھ چیزیں اگر بیان ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی، آپ نے اور خالد بھائی نے بڑے واضح انداز سے الحمدللہ جو رہنمائی کا سرچشمہ ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ واقعی عقل جو ہے وہ ڈیسائسو فیکٹر ہے. میں اس کو تھوڑا سا بیس سے لے کے چلتا ہوں کہ در حقیقت جو وزڈم ہے یا سوچنے کی صلاحیت ہے یا ذہانت ہے، انٹیلیجنس ہے یا میموری ہے، یادداشت ہے، یہ سب کچھ سمجھ لیں سینونمز ہی ہیں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. یہ خود کوئی جسم کا عضو تو نہیں ہے، یہ مختلف عضو کی پیدا کی ہوئی ایک چیز ہے. مثال کے طور پہ ہاتھ سے جو چھوتے ہیں، ناک سے جو سونگھتے ہیں، زبان سے جو چکھتے ہیں، کان سے جو سنتے ہیں اور آنکھ سے جو دیکھتے ہیں، یہ سارا کا سارا جاتا ہے، اس کی کوکنگ ہوتی ہے اور پھر ایک فریم آف مائنڈ، ایک پروڈکٹ تیار ہوتی ہے جو ایبسٹریکٹ ہے، جو نظر نہیں آتی. دیکھیے اس کھوپڑی کے اندر، اس اسکل کے اندر ایک چیز پڑی ہوئی ہے جس کو برین کہتے ہیں. انسان کے اندر یہ 3 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، دیگر جانوروں میں اور اس سے بڑا ہوتا ہے، ہاتھی میں بہت بڑا ہوتا ہے، ویل مچھلی میں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. انسان کا جو یہ مائنڈ ہے اس کے اندر نیورونز تقریباً 100 بلین ہے، 1 ٹریلین نیورونز ہیں اور ان کی ارینجمنٹ اس طرح سے ہوئی ہے کہ دنیا پوری میں اتنے ٹیلی فون کے کنیکشنز نہیں ہیں جتنے ایک انسان کے برین میں نیورونز موجود ہیں. اچھا، جو کنیکٹیویٹی ہے آپس میں، جو کنیکٹیویٹی ہے، جو پاتھ ویز بنے ہوئے ہیں، جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں، یوں سمجھ لیں اس کے اندر اتنا وسیع نیٹ ورک موجود ہے. کیا شان. لاسٹ ٹائم پہ ایک ریسرچ یہ بھی ہم نے پڑھی تھی کہ تقریباً دماغ کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 2.5 پیٹا بائٹس ہے، یعنی 300 سال تک اگر ٹی وی چلتا رہے گا جو کچھ ٹی وی پہ آئے گا انسان کے دماغ میں آ سکتا ہے. اتنی کیپیسٹی ہے. لیکن اسد بھائی یہ ریسرچ بھی ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے اور اس وقت انسان کے دماغ کو لمٹ لیس کہا جا رہا ہے
کہ چونکہ وہ بھرا ہی نہیں ہے پورا نا, یا تو کسی کا بھرا ہو تو پھر پتہ چلے, تو وہ بھرتا ہی جا رہا ہے, نئی سے نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں, اور پھر اس انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ انالیسس کرتے ہیں جبکہ اس کے دماغ میں اتنا کچھ آ گیا تھا. اس کا مطلب انسان کا دماغ ایک بڑے سے بڑے سپر کمپیوٹر سے بھی بڑا ایک دماغ ہے. مختلف حصے ہیں اس کے, سب کانشیس ہے, کانشیس ہے. امیر علیہ سنت کے آپریشن کی جھلکیوں میں ہم نے دیکھا تھا, امیر علیہ سنت جب اینستھیزیا سے بالکل ہوش والی کنڈیشن میں آ رہے تھے, ڈاکٹرز کے مطابق یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جب انسان کو بالکل اپنے پہ کنٹرول نہیں ہوتا, اس کے سب کانشیس میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں, جو لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے, جو بچپن سے وہ یاد رکھتا جا رہا ہوتا ہے, وہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلتا ہے. اچھا, اب اس حالت میں جو ڈاکٹر سے میں نے دیکھا اور خود بھی میرا مشاہدہ ہے, گانے گا رہے ہوتے ہیں لوگ, گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, یعنی جو جمع شدہ ہوتا ہے, جو فائلز ہوتی ہیں فولڈرز کے اندر, بالکل وہ ریکال ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک زمیندار تھا, اس کے منہ سے اس ٹائم پہ نکل رہا تھا چارہ ڈالو, پانی پلاؤ, کیونکہ وہ یہی کام کرتا رہا ساری زندگی. اسی طرح کوئی کہہ رہا تھا ڈائجسٹ لاؤ, وہ ڈائجسٹ پڑھتا رہا ہوگا. امیر علیہ سنت اس وقت میں بھی اپنے مریدوں کے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگ رہے تھے. یعنی یہ اس کنڈیشن میں تھی جبکہ آپ مکمل طور پر اس عام نارمل کنڈیشن میں نہیں آئے تھے. بالکل آپ نہیں آئے تھے. سبحان اللہ. مطلب اس میں ابھی انسان اتنی جلدی آتا نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, تھوڑا وقت لیتا ہے, دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز اس کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ اینستھیزیا سے نکل گیا ہے, تو اس کو آئی سی یو سے شفٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ یار اب یہ ٹھیک ہو ہی جائے گا. کیونکہ اب تو اسد بھائی اینستھیزیا سے ہونے والی ڈیتھس جو ہیں, یاد رکھیے کسی چیز سے ہونے والی جو ڈیتھس ہوتی ہے نا, اس کا معیار ایروپلین کریش رکھا جاتا ہے, کیونکہ ایئر کریش کی جو ڈیتھس ہیں وہ سب سے کم تصور کی جاتی ہیں. تو اس وقت اینستھیزیا سے ہونے والی جو ڈیتھس ہیں وہ ایئر کریش سے بھی کم ہے. اینستھیزیا سے بندہ ہی جاتا ہے باہر, تو برین کا ہی ہوتا ہے, وہ سن کر دیتے ہیں. سب سے کم تو ہے لیکن سب سے خطرناک بھی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں, جب پہیے نہیں کھل رہے ہوتے نا اور کہیں اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ برائے کرم ذرا ہمت رکھیں اور تھوڑی سی گھرگھراہٹ ہو رہی ہے, تو بہرحال اندر بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. تو میں اب سرچ کر رہا تھا کہ یہ جو اب دماغ کا جو ہم نے اسٹرکچر ڈیفائن کی, تھوڑی سی انیٹمی اس کی ڈیفائن کی, کہ 1990 تک اسد بھائی ہمارے جو اسکل کے اندر برین ہے یہ ہمارے لیے ایک بلیک باکس تھا, ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا یہ کیا کام کر رہا ہے. 1990 میں سائنسدانوں نے بہت بڑا بریک تھرو کیا اور ایم آر آئی, میگنیٹک ریزوننس امیجنگ, وہ ایجاد ہوئی. ایم آر آئی کی ایجاد کے بعد ہم نے پہلے انسانی دماغ کو اپنی آنکھوں سے کام کرتے ہوئے دیکھا, اور ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو اس وقت ہمیں پتا چلا کہ انسان کے دماغ میں کتنی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں, اور باقاعدہ یہ دماغ حرکت کرتا ہے, اس کے پارٹس آگے پیچھے ہوتے ہیں, اس میں سگنل جلتے ہیں. جس طرح رات کو فیضان مدینہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کراچی کا ایک نظارہ نظر آتا ہے, چھوٹی چھوٹی لائٹیں نظر آتی ہیں, اسی طرح باقاعدہ جس وقت آپ یاد رکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کو ریکال کرتے ہیں تو دماغ کے پورشنز میں لائٹیں جلتی ہیں. یعنی ایسا نارمل نہیں ہے کہ لائک اے ڈیڈ ایلیمنٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے ایوری ٹائم. لائٹس ہیں, موومنٹس ہیں, کلرز ہیں, ہر چیز کی ایک ہے. اور سب سے بڑھ کر اس کی غذا گلوکوز ہے. گلوکوز سے مراد کہ یہ چینی ٹائپ گلوکوز کو ابزارب کرتا ہے, شوگر کہتے ہیں, لیکن وہ آلریڈی جسم میں موجود ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ گلوکوز یہی کنزیوم کرتا ہے. اب یہ انسان کا دماغ جو اتنا وسیع, میں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, یہ کیا ہے. دیکھیے یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے, اگر اس موبائل کے اندر کوئی سافٹ ویئر نہ ہو, کوئی آپریٹنگ سسٹم نہ ہو, تو پھر تو یہ پلاسٹک اور لوہے کی ایک چیز ہی ہے نا, اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح یہ جو دماغ ہے یہ ایک عضو ہے, اٹس جسٹ لائک اے اسپونج. یہ اسپونج کی طرح جیسے کپڑے ناپتے ہیں, چربی ہے, لیکن اس کے اندر یہ جتنی یادداشت, یہ میموری, یہ سوچیں, یہ خیالات, یہ سارا کچھ ہے, اس کو مائنڈ کہا جاتا ہے. یعنی دس از برین اینڈ ان سائڈ وٹ از ہیپننگ دس از مائنڈ. یعنی برین سے مراد آپ کا موبائل فون ہوگا, اور مائنڈ سے مراد اس کے اندر جتنی بھی اپلیکیشن ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, لنکڈ ان ہے, سیٹنگز ہیں, وہ ہوگی, وہ پروگرام ہے. اور آپ کا جو یہ چیز ہے جو نظر آتی ہے اس کو برین کہا جائے گا. وہ ہارڈ ویئر ہے اور مائنڈ سافٹ ویئر ہے. اور یہ جتنی چیزیں ہیں جو ہم آج بات کر رہے ہیں, وزڈم کی, عقل کی, وہ بھی سافٹ ویئر کے اندر ہی آئے گا. ماشاءاللہ. اور میں سب سے پہلے ایک چیز پہ اپنے کلام کو ختم کرتا ہوں اسد بھائی. ختم نہیں کرنا, آگے بھی کرنا ہے, مطلب اس ایپیسوڈ کو ختم کرتا ہوں کہ یہاں پر نا ایک چیز میں شروع میں عرض کر دوں, پھر اس کے بعد جس طرح سے آپ ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اس کو ایکسپلین کریں گے. یہ عقل اور یہ میموری, یہ یادداشت, یہ نا ایک کنٹرولیبل فیکٹر ہے. جس طرح آپ فرما رہے تھے, کوئی ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ فلیکسیبل ہے تب بھی اتنا کنٹرولڈ ہے. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ویریبل ہوتا ہے اور ایک کانسٹنٹ ہوتا ہے. ویریبل سے مراد جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں,
کانسٹنٹ سے مراد جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ جو میموری ہے، یادداشت ہے، یہ عقل ہے، کسی حد تک یہ کنٹرولبل ہے. جب بھی آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تو مجھے اسی طرح سے ملی ہے، تب آپ کا اس چیز کے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ if you say that I have been gifted like this, I have been blessed with this, نیچرل ہے یا I have it. یہ لفظ have اور can کا ڈفرنٹ ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں I have it، میرے پاس ہے یہ، اب جب آپ یہ جملہ لفظ بولتے ہیں نا، آپ کو اس پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ آپ کے پاس ہے، آپ کچھ کر تو سکتے ہی نہیں، آپ کو تو ملا ہی ایسے ہے، آپ کو تو ہوا ہی ایسے، آپ تو بے بس و لاچار ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں I can do، اس کا مطلب آپ سارا کنٹرول آپ کا اس کے اوپر ہو گیا. یاد رکھیے، اگر بچہ بغیر کسی بیماری کے پیدا ہوا ہے، اس کے دماغ میں پانی نہیں پڑا ہوا، اس کی ریڑھ کی ہڈی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹیٹرالوجی آف فائلٹس نہیں ہے، کوئی کنجینیٹل ڈس آرڈر نہیں ہے، کوئی پیدائشی مرض لے کے پیدا نہیں ہوا، سب کی عقلیں ایک جیسی تصور کی بڑی جائیں گی. بنیادی بات ہے، بڑی بنیادی بات ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری خود اعتمادی کو بڑھا سکتی ہے. اور بہت سارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے اسی احساس کمتری میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، جیسے پیدا ہوئے تھے ویسی زندگی گزاری اور ویسے ہی دنیا سے تشریف لے گئے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اتنی زبردست اور شاندار نعمت ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. ایک ایوریج جو ذہن رکھنے والا شخص ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے، اس کی انشاءاللہ ہم کچھ مزید وجوہات بھی ڈسکس کریں گے، اس چیز کو مزید سٹرونگ کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ملتی جلتی صلاحیتیں عطا کی ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا ایک جیسی عطا کی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، بعض علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن ہی سے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں. تو فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ زیادہ جو انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، چند ہی لوگ ہوتے ہیں، بلکہ یہی بات بیان کی جاتی ہے. اب وہ ایٹماسفیئر ہوتا ہے، وہ آپ کی اپنی اچیومنٹ ہوتی ہے، آپ کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کو کتنا اچھا استعمال کرتے. اس کی میں ایک ایگزامپل دوں گا اور پھر انشاءاللہ ہم کچھ علماء کے واقعات سے یہ سمجھیں گے کہ واقعی جو اللہ پاک نے یہ صلاحیت عطا کی ہے اس کا بیسٹ استعمال کیا ہے. دیکھیں یہ صلاحیت تو ہے، صوبان بھائی نے ایک چیز بیان کی. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے، اور جس موضوع کو ہم اس کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی شاندار چیز ہمیں ملی، اس کا بیسٹ استعمال کس نے کیا، اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. یہی عقل استعمال کر کے ہی دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے فاتحین گزرے یا آج بھی ہیں، جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، تو وہ گدو بندر سے تو نہیں آئے تھے. بڑے باصلاحیت ہوں گے، جب بھی تو وہ کسی فوج کا جنرل بنا ہوگا. لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اس نے اس کا استعمال کیسے کیا. کوئی اچھی چیز ایجاد کر لیتا ہے، بھی اچھی نیت سے اگر کسی نے کوئی اچھی چیز ایجاد کی ہے اور واقعی رضا الہی کی نیت ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کون شخص ہے، لیکن اگر وہ کچھ اچھی نیت سے کام کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا. اور اس کا تناظر میں بھی اگر دیکھیں نا کہ خیر الناس من ينفع الناس، بے شک لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند زیادہ ہے، ان کو زیادہ فائدہ دے سکتا ہے. اس میں آپ کی جو بھی انوینشن ہے، جو بھی نئی چیز آپ بنا رہے ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ میرے یہ بنا لینے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. وہ جو سفر یوں سمجھے کہ جانوروں پر کیا کرتے تھے، وہ اب بسز پر آ جائے گا، ٹرینز پر آ جائے گا، ایروپلینز پر آ جائے گا. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بندے کی سہولیات کے لیے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹرین پر سفر کرتے ہیں، آپ کا سفر ایروپلین کے ذریعے ہوتا ہے یا آپ کا سفر بسز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے. ہر چیز کو آپ ایک سواری ہی کنسیڈر کرتے ہیں یا آپ جانوروں پر سفر کر رہے ہوں. لیکن جب ان ساری چیزوں کو سواری ہی ایک تصور کرتے ہیں، ایروپلین پر آپ جا رہے ہیں، اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ یہ کہ کوئی ایک ایسے عجیب واقعہ ہو جائے، سانحہ ہو جائے، وہ تو ساری جگہوں پر صورتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یوں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا شکر یوں ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، جی پاکی اس ذات کے لیے ہے جس نے اسے میرے طاقت اور میرے اختیار میں کر دیا ہے. اللہ کی قدرت کی طرف عقل لے کر گئے نا، تو یہ اچھی عقل ہوئی ہے کہ اللہ کی پاکی ہے جس نے اس کے لیے اس کو میرے لیے مسخر کیا. سبحان اللہ. بے شک آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ ایروپلین کا بھی آئیڈیا لیں اور دیکھیں کہ اس کی بیس کیا ہے، تو اس کی بیس تو وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ہی ہیں کہ ان کی کیا ساخت ہے، وہ کس طرح سے اڑتے ہیں،
کس طرح سے ان کے پر ہوتے ہیں، ان کے بازو ہوتے ہیں، وہ پھیلائے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی تو اسے انوینٹ کیا بے گیا۔ شک، بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز پیدا فرمائی، بندے نے اس میں غور و فکر کیا، تو یہ جس طرح کچھ دن پہلے آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ بندہ خود تو ہوا میں نہیں اڑ سکتا، لیکن اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے تو یہ ایسی چیزیں بہت انوینٹ کچھ کر کرنے پہ سکتا قادر ہوتا ہے، بہت کچھ کر کہ یہ سکتا ہے، کر سکتا اور ہے۔ استعمال پر ہے۔ علماء نے اسی عقل کو استعمال کر کے تفاسیر تحریر فرمائے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی یہ عقل تھی، ان کی عقل نے ایسا کام کیا کہ قیامت تک کے لیے کروڑوں لوگوں کو شریعت پر عمل کرنا آسان کر دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی عقل تھی، انہوں نے عقل کو ایسا استعمال فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو اتنی صفائی کے ساتھ، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اور اتنے درست کو نمایاں کر کے آپ نے صحیح احادیث کا مجموعہ ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج نگران شورا جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ السلام ٹھیک ہے طبیعت؟ السلام علیکم اسد بھائی کیا کیسے حال ہیں ہے؟ آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تشریف رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کی یہ نعمت تقریباً ہر انسان کو ملتی ہے اور یکساں ملتی ہے، تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن بہرحال کسی حد تک یہ سملر ہوتی ہے، لیکن اس کے استعمال کے اندر جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے۔ تو ہمارے ائمہ کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے اسی عقل کو استعمال کر کے نہ صرف اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بلکہ امت کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ نگران شورا کی طرف بڑھتے ہیں۔ صاحب، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ عقل کے فضائل، اور جو میں نے آپ کے ساتھ رہ کر کچھ محسوس کیا ہے کہ آپ کے ون آف دا فیوریٹ، جیسے بہت سارے ہوں گے لیکن یہ ٹاپک ہے، کئی بیانات بھی آپ نے اس موضوع پر کیے ہیں، تو کیا فرمائیں گے کہ عقل کا صحیح استعمال اور اس اللہ پاک کی نعمت کو صحیح استعمال کرنا کیسا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تو احیاء العلوم کی پہلی جلد میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقل پر بہت کچھ لکھا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ سزا اور جزا جی جی کا انحصار بھی عقل پر ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے، لیکن اب آپ کا سوال تھوڑا سا آسان تھا کہ عقل کے حوالے سے جنرل ڈسکشن کر لی جائے تو اچھا ہے۔ عقل ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پہلے تو اس نعمت کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بے شک۔ اور اگر کوئی شخص عقل کی اہمیت کو سمجھنا چاہتا ہے جی، تو میں اسے مشورہ یہ دیتا ہوں کہ وہ ایک بار پاگل خانے میں اللہ اکبر۔ ضرور چلا جائے، صحیح صحیح۔ کہ وہ جو پاگل خانے میں جو لوگ ہیں نا، ان کے ہاتھ، پیر، ہاضمہ، شکل، صورت، آنکھ، کان، ناک، سب کچھ نارمل ہے، ہو سکتا ہے عام انسان کے مقابلے میں طاقت میں بھی زیادہ ہوں۔ اور بیٹھا بھی ہوگا آپ کو لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر پھر کوئی ایسا کام کرے گا کہ آپ بولو اوے پاگل، اس کی جو چیز ضائع ہوئی ہے نا، وہ عقل ضائع ہوئی ہے۔ اللہ، بے شک۔ جیسے ایک نابینا شخص کو آپ دیکھتے تو وہ بعض ایسے نابینا ہوتے ہیں کہ لگتا نہیں کہ نابینا ہے، صحیح، بظاہر آنکھیں جو ہے نا اس کی وہ پروپر نظر آتی ہے لیکن دیکھ گری ہوئی نہیں نہیں سکتا، محسوس ہوتی۔ مگر وہ اندھا ہوتا ہے۔ کان نظر آ رہے ہوتے مگر سن نہیں سکتے۔ ایک نارمل آدمی، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، عقل نہیں ہے۔ صحیح۔ اس سے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ عقل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ ایک عام آدمی اپنے والد کو بزرگی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اٹھا کر اگر اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دینا تو لوگ اس کو ملامت کریں گے، صحیح۔ لیکن اگر والد ہی اس کیفیت میں آ جائے جس کو پاگل کہتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور اگر بیٹا اس کو کسی پاگل خانے میں داخل کرا دے تو کوئی اس کو ملامت نہیں کرے گا، بولے گا یار بیچارہ کرے گا کیا کرے۔ یعنی عقل چلی جاتی ہے نا تو انسان کہیں کا نہیں رہتا یار، اللہ، اس کے سب چیزیں اس کی الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے عقل ایک ایسا جوہر ہے تو اللہ کریم نے جو انسان کو عطا فرمایا اور انسان اس کا استعمال کرتا ہے اور استعمال کر کے وہ کیا کر جاتا. اب ہے عقل کا پوزیٹیو یوز اور نیگیٹو یوز. جی یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. بے شک. شاید چور جتنا عقل کا استعمال کرتا ہوگا کون صحیح. کرتا ہوگا؟ دماغ تو استعمال کیا کر آئیڈیا دماغ سوچتا استعمال ہوگا، کرتا ہے یار. اور کیا جو جس کو رابری کرنی ہے، بڑا کام کرنا ہے، پلاننگ کرتا ہے. پلاننگ. اسی طرح جو دہشت گردیاں کرتے ہیں عقل کا تو وہ بھی استعمال کرتے ہیں. کبھی تو ٹیکنالوجی وہاں پہنچی بھی نہیں ہوتی جہاں یہ واردات کر کے وہ نیا سائنس اس کو نئے کام میں لگا دیتے کہ اب تم اس کی ایجاد کرو گے، اب تم کو اس دہشت گردی کو کیسے روکنا ہے. تو عقل جو ہے نا، عقل کا پوزیٹیو اور نیگیٹو جو یوز ہے نا، یہ بس یہ اللہ کی رحمت پر ہی منحصر ہے اپنے اسد بھائی. جی. اللہ کی جس پر رحمت ہوتی ہے نا، صاحب یہ کیسے پتہ لگے کہ ایک عام آدمی، ایک نارمل انسان کی اگر بات کریں، جیسے آپ نے جو آخری بات فرمائی، تو اب مجھے کیسا پتہ چلے کہ میں اپنی عقل کا، بعض چیزیں تو بڑی واضح ہے کہ چور ڈاکو وہ خود بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کام تو غلط ہی کر رہا ہوں، لیکن ایک نارمل ان چیزوں سے ہٹ کر عقل کا میں بہترین استعمال کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا یا ضائع کر رہا ہوں. اب فضول گوئی کرنے والا بھی تو وقت صرف کر ہی رہا ہوتا ہے لیکن ضائع کر رہا ہوتا ہے. تو ہم تھوڑا سا اس کو اگر ایلیبوریٹ کریں کہ بھائی عقل کا اس سے مزید بہتر استعمال کیا ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی کیسے اس کو جو ہے وہ میجر کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے کہ کیا میں واقعی اللہ کی اس نعمت کو صحیح طور پر استعمال کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، پازیٹیو اور نیگیٹو استعمال کے حوالے سے. دیکھیے فضول کی تعریف کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ what do you mean، فضول کیا ہے، کس کو کہتے ہیں فضول، کس کو کہتے ہیں لا یعنی. ٹھیک ہے. اس کی تعریف یا اس کی ڈیفینیشن پر اگر غور کرے گا تو شاید اس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ اس کی ڈیفینیشن، سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کا نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا فائدہ. یہ سمپل ڈیفینیشن ہے. فضول کلام، فضول کام. تو اب اگر کوئی ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے تو اس کو فضول ہی کہیں گے. اور یہ شخص اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے وقت کو، وقت ضائع کرنا بھی بے وقوفی ہے. صحیح، بہت بڑی بے وقوفی. کیونکہ عقل مند ہوگا نا، وہ ہمیشہ کیپٹل کی، سرمایہ کی قدر کرے گا. جو عقل مند ہوگا، ٹھیک ہے، سنبھال کے رکھے گا، سنبھال کے رکھے گا، ضائع نہیں کرے گا. جو ضائع کرے آدمی یہ بولتا ہے، عام آدمی بولتا ہے کیا بے وقوفی کی طرح پیسے اڑا رہا ہے، کیا بے وقوفی کی طرح کام کر رہا ہے. ایسے جیسے بچہ چیزیں توڑ پھوڑ دیتا تو کیا کہ بچے میں عقل تھوڑی ہوتی ہے. اگر کوئی بڑا کرے تو کہتے ہیں کہ بچوں کی طرح یہ سارے کام کر رہے ہیں. صحیح. تو عقل مند آدمی جو ہے نا، وہ سرمایہ کی، کیپٹل کی، ان چیزوں کو بڑی وہ امپورٹنٹ دے گا. کوئی مثال اگر ہو کہ وقت کے استعمال ہی کی بات ہے، چلیں نیکی کی دعوت ہم حاصل کر رہے ہیں، کہ کیا عقل کو استعمال کرے کہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی انسپریشن، ظاہر آپ پڑھتے ہیں، بیانات بھی فرماتے ہیں، مطلب دیکھیں بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا بڑی کلک کرتی ہے. میرے لیے تو اگر کوئی چلتی پھرتی جو انسپائریشن پرسنالٹی ہے، جو انسپائر کرتی ہے یا سکھاتی ہے، وہ امیر سنت کی ایک اپنی ذات ہے جو نظر آتی ہے. میں جن میں رہتا ہوں، صحیح، ان میں اس سے بیسٹ پرسنالٹی میری نظر میں نہ ہے نہ گزری ہے. میں جن میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ جملہ اس لیے میں نے احتیاط کی کہ تاکہ کوئی دیکھنے سننے والے کو فیل نہ ہو کہ یار اس کو کوئی نظر نہیں آتا. تو میں جن میں رہتا ہوں، جو مجھے نظر آتے ہیں، میں انہی کی بات کروں گا. تو ان میں میرے نزدیک امیر سنت ایک آئیکن پرسنالٹی ہے کہ جو اپنی عقل کا درست استعمال. چلے آپ سے کوئی واقعہ بھی سنیں گے، لیکن کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عقل کم اور زیادہ بھی ہوتی ہے؟ جی ایسا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ کسی کو عقل کم بھی دیتا ہے، کسی کو عقل زیادہ بھی دیتا ہے. بلکہ عورتوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ناقص العقل ہیں، ان کی عقل ہی ناقص ہے. ہر عورت ناقص العقل اگرچہ نہیں ہوتی، لیکن ناقصات ان کے لیے مشہور ہے. تو مردوں میں بھی اس طرح کے آپ کو پائے جائیں گے کہ جن کی بعضوں کی عقلیں بہت اچھی ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، شارپ مائنڈ ہوتے ہیں، ویل نون ہوتے ہیں، ان کی اپروچ بہت اچھی ہوتی ہے، ان کا پکنگ پاور بہت اچھا ہوتا ہے، فوراً بات کو پکڑ لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں.
اور اس کے لیے میں ایک فارسی کا آپ کو محاورہ، جو فارسی کا ایک مقولہ ہے وہ میں کوٹ کروں گا، دانش مندارہ اشارہ کافی است. ایک مشہور ہے یہ بے شک کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. صحیح. اور بہت سے اشارے ایسے ہوتے ہیں جو عبارت سے زیادہ بلیغ ہوتے ہیں. بے شک. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، مگر ہر ایک کی عقل کی ایک لمٹ ہی ہوتی ہے. اگر کوئی ذات ہے جس پر عقل کل ہم کہیں گے تو وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے گرامی شک ہے، بے شک. کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل کل عطا فرمائی تھی، کہ آپ کی کامل عقل مبارک تھی، اور یقیناً یہ آپ ہی کا حصہ ہے. یہاں پر اسد بھائی کے جی، جی. توسط سے ایک میں آپ سے بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دو طرح کی تھیریز ہم نے پڑھی جب اس سلسلے کی تیاری کر رہے تھے، اس میں آپ رہنمائی فرمائیں. اور میرے کو بغیر تیاری کا آپ نے بٹھایا، یہ سب تیاریاں کر کے آئے ہیں میں اور آپ ابتدا تو میں ویسے کر کے آتے ہو یار. میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں ناظرین کو کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ نگران پیپرز شورا لے کر آئے ہیں. کی برکت سے یہ سر اللہ تعالیٰ ہاں، لیکن آپ کے نگران شورا سے تیاری اور بغیر تیاری کے دونوں طرح کے تجربے. ہاں جی ماشاءاللہ، بغیر تیاری کا زیادہ اچھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ حضور یہ بھی عقل کی نشانی ہے. عقل کی نشانی ماشاءاللہ، اس ٹائم پورے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے. تو اس میں حضور یہ تھا کہ ایک تو تھیری یہ کہتی ہے کہ جس طرح سے وزڈم کینٹ بی لرنڈ، جس کو لرن نہیں کیا جا سکتا، بڑھ نہیں سکتی، جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہے. لیکن اب جو لیٹسٹ تھیریز پڑھی ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ بیکمنگ وائز از اے ویری پرسنل کویسٹ، ذاتی زندگی کی کوشش اس بات کی ہے کہ آپ کتنے عقل مند ہوگے. مثال کے طور پہ وہ جتنا بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، جتنی اس کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس میں عقل زیادہ آ رہی ہے. مطلب نظریہ یہ کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے زندگی کے حادثات کو دیکھا، زندگی کے واقعات بار بار اس کے سامنے ہوئے. مثال کے طور پہ میری عمر 38 ایئرز ہے، تو میں نے اپنی زندگی میں پیدائش اور اموات کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ کم دیکھے ہیں. آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھے ہیں، امیر علیہ سنت نے اس سے بھی زیادہ دیکھے ہیں. اس نے ان واقعات کو، ٹریجڈیز کو دیکھا ہوتا ہے، ان حالات کو سہا ہوتا ہے، پریکٹس کی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان رستوں سے گزر کے ایک جگہ پر پہنچا ہوتا ہے. میں مانتا ہوں کہ سارے بوڑھے افراد کے اندر وہ میچورٹی نہیں آتی، لیکن وہ میچورٹی لیول کچھ لوگوں میں واقعی وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، صاف نظر آتا ہے. تو حضور کیا یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ پھر عقل ٹریننگ کے ساتھ بڑھ اور کم ہو سکتی ہے؟ آپ نے جو اگزامپل لیے نا، اس میں میرے ذہن میں 3 باتیں آئی ہیں صوبان بھائی، کہ ہمیں عقل میں، تجربے میں اور مشاہدے میں فرق کرنا پڑے گا. کیونکہ جن آپ نے بڑی عمر کے بزرگوں کی بات کی ہے، ان کی عقل بڑھنے یا گھٹنے پر تو میں اتنا شاید کلام نہ کر سکوں، مگر ان کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں. تو ہر تجربے کے ساتھ عقل بھی زیادہ ہو، یہ پتہ نہیں یہ پوسیبل ہے یا یہ آپ نے بہت پریکٹیکل بات، یعنی آپ یہاں پر آ کے رکے نا اور پوز لیا. اس وقت ایک اور بات کہی جا رہی ہے، سب آپ ہی کی بات سے موافق ہے، کہ ہم بچپن سے سنتے ہیں جملہ کہ پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ. لیکن کسی نے کہا، بہت اچھا کہا، کہ پریکٹس میکس دی مین ریگولر. ضروری نہیں ہے کہ پریکٹس سے بندہ پرفیکٹ ہو جائے، پریکٹس سے بندہ ریگولر تو ہو سکتا ہے. اونلی گڈ پریکٹس، یعنی کہ صحیح تجربہ ہی صحیح آپ کو جو ہے وہ نتائج تک پہنچائے گا. تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ضروری نہیں کہ ہر بوڑھا جو ہے وہ کئی ایسے لوگ مشاہدے سے ہیں، مطلب کہ جنازہ ایک مشاہدہ ہے، بے شک، مگر عقل ہے کہ اسے عبرت نہیں لے رہی. جی. اچھا، اب عقل کی بات ہے، سبحان اللہ، عقل کی بات ہے تو یا اولی الالباب، یہ قرآن میں ہے، بے شک. عقل والوں کے لیے. بھئی کون سے عقل والے ہیں جن کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے؟ وہ عقل کون سی؟ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، جی نظر والوں کے لیے. بھئی نظر والے تو ہم سب ہیں، صحیح. مگر وہ کون سی نظر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عبرت حاصل کرتے ہیں مگر نظر والے؟ اللہ اکبر. وہ کون سے لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں مگر عقل والے؟ وہ کون سے عقل والے ہیں بھائی؟ یہاں تو فرق کرنا. صرف تجربات اور مشاہدے سے اگر عقل کا تعلق ہے تو دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی مشاہدے ہیں وہ تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، سبحان اللہ. بے شک الوہیت کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں. بے شک. تو پھر جو طبقہ غیر مسلم کا ہے، جس نے بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں اور بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، تو وہ پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہی ہیں، اللہ پر ایمان کیوں نہیں لا رہی ہیں، وہ دہریت کی طرف باز کیوں جا رہے ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں کیوں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ حالانکہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. بے شک. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ مطلب کیونکہ تھیوری ہیں. جی. اچھا، میں جو بیان کر رہا ہوں تو ظاہر بات ہے میں بھی
بعض باتیں تو میں نے کوڈ کی ہیں آپ کو، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بیٹھے بیٹھے اپنی بھی ایک تھاٹ ہے، ایک سوچ ہے. جی تو جو میری تھاٹ اور میری سوچ ہے، جس کے لیے میرے پاس کوئی بیہائنڈ دا تھاٹ کوئی ایسی شرعی یا حدیث یا قرآن کی آیت نہیں ہے، اور ایک میری پرسنل تھاٹ ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ تھاٹ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ کسی کے نظریات کے خلاف ہے، ایک مڈل بات کر رہا ہوں، تو وہ مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن یہ بات تو آپ کی بہت پریکٹیکل ہے نا، کہ اگر ہر مشاہدہ ہی صحیح نتیجے پر پہنچاتا تو ہر عمر رسیدہ آدمی صحیح فیصلے کر رہا بڑی ہوتا، عمر میں لیکن جا کر ایسا آدمی ضروری سٹھیا نہیں. جاتا ہے. جی اب یہ سٹھیا پا کیا ہے؟ عقل تو ختم ہو گئی اس کی، یعنی عقل نیچے آگے. کہتے ہیں نا عمر بڑھ بچہ گئی. بوڑھا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، عمر وہ بڑھ حرکتیں تو بچوں جیسی کر رہا ہوتا ہے. تو اگر عمر کے بڑھنے سے عقل بھی بڑھتی ہے تو پھر وہ کام وہ کیوں کرتا ہے جس کے طرف ہم کہتے ہیں. اس لیے علماء معذرت کے ساتھ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں یہ روایت نکل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کو سٹھیا پہ سے محفوظ رکھتا ہے. سبحان اللہ. جو عالم ہوگا نا، علماء ہوں گے، وہ اس کو سٹھیا پہ مطلب وہ اس کی وہ ذہنی کیفیت نہیں بنتی کہ جس پر اس کو کہہ سکے کہ سٹھیا پہ آ گیا، سمجھ اس کی اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں نا یہ تھوڑی سی ڈیبیٹیبل لگ سر رہی ہے. یہ جس طرح سے آپ نے فرمایا، اس کا تو مطلب واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ وزڈم یا عقل گائیڈڈ ہونی چاہیے. ایک ڈاکٹر 37.2 ٹریلین سیلز گن لیتا ہے پورے جسم کے، ایک ایسٹرو فزسٹ بڑے بڑے دور سیاروں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن اپنی عقل کو وہ ایک پراپر گائیڈنس کے تحت نہیں رکھتا. دیکھیں یہ لوگ جن کا آپ مجھے داخلہ دے رہے ہیں نا، یہ ایجوکیٹڈ ہیں اور ٹرینڈ ہیں. انہوں نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ان چیزوں کی ٹریننگ حاصل کی ہے، ایسا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی عقل ہی کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہر کوئی تو ٹرین ہو بھی نہیں جاتا، جی مگر یوں دیکھا جائے تو ٹرین تو جانور بھی ہو جاتا ہے، صحیح. اس کو بھی کچھ مطلب calls کہ ہیں. کھڑا کر دیا جائے. تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو یہاں پر جو ڈیٹیل جو بیان کی ہے نا، میرا مشورہ یہی ہے تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک طبقہ ہے جو ایک بیسٹ فلسفر کے طور پر ایکسیپٹ کرتا ہے. غزالی اسکول آف تھاٹ بہت زیادہ چل رہا ہے. نان مسلم بھی پڑھتے ہیں. ہاں جی، بہت زیادہ. تو ان کا یہ جو عقل کے بارے میں، کیونکہ وہاں آیات ریکارڈ امام غزالی علیہ رحمٰ نے آیات کوٹ کی ہیں، حدیثیں کوٹ کی ہیں، بزرگوں کے اقوال کوٹ کیے ہیں، پھر فلسفہ امام غزالی علیہ رحمٰ نے نقل کیا ہے، اور اپنے سارے فلسفے کو وہ کے طور پر جو ایویڈینس کے طور پر جو آیات روایت بیان کرتے ہیں تو وہ ڈینائیبل نہیں ہوتے. بے شک بے شک. بہت شاندار بات ہے، ماشاء اللہ. کال سنائیے. محمد اخلاق اتاری ہے، راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد، ماشاءاللہ مرحبا. نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ جس موضوع پر بولتے ہیں، ماشاءاللہ مدینہ مدینہ، آپ جیسی عقل کہاں سے ملے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. آج تو بتا دیں. میں عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں عقل مند کس کو کہا گیا ہے؟ عقل مند حدیث پاک میں کہا گیا جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. اللہ. جو آپ کو ایسا ملے نا وہ واقعی عقل مند ہے. اور میرے لیے دعا کریں کہ حدیث پاک میں جسے عقل مند کہا گیا ہے، اللہ مجھے وہ عقل نصیب فرما دے. اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرمائے. مزید کال سنائیے. جن کا دماغ جلدی گرم ہوتا ہو وہ کیا کریں؟ جی یہ بھی دماغ سے متعلق. ایسا میں یہ برداشت کی کمی کی وجہ سے صحیح. ایسا آدمی عقل مند ہونے نہ ہونے پر کوئی الگ ڈسکشن ہے، مگر ہر چیز کو آپ عقل ہی پر نہ لے کے جائیں. بعض ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعتوں میں جلدی وہ آ جاتے ہیں، ایگریسو صحیح ہو جاتے ہیں، مگر وہ عقل مند نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یعنی بعضوں کو بعض باتیں سینسٹیو ہوتی ہیں، جس کو ہم اگر کوئی اہم آدمی ہوگا نہ بولتا جلال آ گیا ہے، صحیح. وہ اگر تو غصہ آ گیا ہے، تو یہ چیز ہوتی. تو مگر اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. کئی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو غصے میں آ جاتے تھے، یعنی کہ ان کی کیفیت چینج ہو جاتی تھی، لیکن ان کی عقلوں کی مثالیں آج بھی لوگ دیتے ہیں. صحیح ماشاء اللہ. مزید کال سنائیں. میرا نگرانی شورا سے یہ سوال ہے کہ آپ عقل مندی اور امیر اہل سنت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے
بہت زبردست عقل عطا فرمائی. اصل میں امیر سنت کے عقل ہے نا وہ کرم کی عقل ہے, سبحان اللہ. غضب کی عقل نہیں ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ اصل میں غضب کی عقل والا ہے نا تو وہ چوری ڈکیتی بھی مار جائے گا نا, عقل استعمال. لیکن جس کے پاس کرم کی عقل ہوگی نا کیا بات, تو وہ اس سے اپنی کوئی دنیا اور آخرت اور امت کی دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے. پازیٹیو ویوز. ہاں پوزیٹیوٹی آ جاتا ہے. میرے سن کی سوچ پوزیٹیوٹی ہے. آپ کلیئر بہت ہیں اپنے ویژن میں, اپنے کال میں, اپنے کوز میں بہت کلیئر ہیں. کوئی تردد نہیں ہے, کوئی تردد نہیں ہے کہ ہاں بس کیا ہے, یہ کون سا کلر ہے, وائٹ ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ کون سا کلر ہے, یہ سفید ہے, تو مطلب کلیئر ہیں, ٹھیک ہے. تو کلیئر بھی ہیں اور آپ اپنی ایک روڈ میپ جو آپ نے بنایا ہوا ہے 40-45 سال سے ڈٹے ہوئے ہیں اس وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ اسی پر چلتے چلے جا رہے ہیں اور وہ استقامت کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور تو یہ جو ہے نا یہ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو کیا ہر شخص تحریک ہی بنائے گا کیا؟ ایک عام آدمی ہے ہر شخص تحریک نہیں بناتا, یا تو وہ تحریک بناتا ہے عقل مند آدمی, یا پھر اس عقل مند آدمی کے اندر تحریک ہوتی ہے. جیسے اعلیٰ حضرت ہے رحمت اللہ تعالیٰ, ان کے اپنے اندر تحریک تھی. کیا بات ہے. عقل تو اعلیٰ حضرت کی بھی اتنی نا, اور امام اعظم کی بھی عقل اتنی. امام اعظم کی عقل کے بارے میں تو خود امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے شاید پڑھا ہوگا. امام اعظم اتنے زبردست عقل مند تھے کہ اگر یہ ستون کو اگر سونے کا ثابت کرنا چاہے تو کر دیں گے. بے شک, بے شک, ہے نا. بے شک. تو اچھا پھر عقل مند آدمی ہے نا وہ چیزیں خراب ہونے سے بچاتا ہے. صحیح. یہ تو ہے نا, گھر میں بھی جو عقل مند ہوگا وہ چیزوں کو درست خراب ہونے سے بچائے گا. جس عقل کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, تو ایک عام آدمی ہے جو جس کو آپ عقل مند کہتے ہیں چیزیں خراب ہونے سے بچاتا ہے, تو جس عقل مند کی ہم بات کر رہے ہیں نا وہ اپنی آخرت کو اور اپنے اعمال کو خراب ہونے سے بچاتا ہے. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عقل کا جو باب ہے میں نے وہ پڑھا ہے. آپ کی جو بایوگرافی ہے اس میں آپ کی عقل کو الگ سے بیان کیا گیا ہے, امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو. اور اس عقل کے باب میں, اس عقل کے چیپٹر میں جو نیریشن ہے میں وہ بتا رہا ہوں, وہ نیریشن وہاں کوٹ کی گئی ہے, یعنی وہ لائن وہاں کوٹ کی گئی جو عقل کا باب ہے جی. اور وہ نیریشن, وہ لائن یہ ہے کہ امام اعظم علیہ رحمہ کی عقل کا یہ معاملہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی. اللہ, اس کی وجہ بیان کی ہے. سبحان اللہ. جو بات, کیونکہ آپ میری ساری بات کو اس عقل کے چیپٹر میں بالکل رکھیں, اسی پیرائے میں ہم دیکھیں گے. ہاں اسی پیرا میں دیکھنا, کیونکہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقل اتنی تھی کہ آپ ہر اس عمل سے بچتے تھے جو آپ کی نیکیوں کو خراب کر دے. اللہ اکبر. لہذا آپ نے 70 سال کی کم و بیش آپ نے عمر پائی, اور آپ کی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ 70 سال کی عمر میں کبھی بھی امام اعظم کو غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. سبحان اللہ. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ غیبت کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, نیکیاں کسی اور کو چلی جاتی ہیں. تو یہ عقل مند لوگوں کی یہ علامتیں ہیں کہ عقل مند لوگ کیسے ہوتے ہیں, یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, اور وہ مطلب اپنی دنیا اور آخرت کو اور ریئلٹی کو سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں عقل مند وہ ہے جو اس کل کو بناتا ہے جس کل کے آنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور حقیقی عقل مند وہ ہے جو اس کل کو سنوارتا ہے جس کل نے لازمی آنا ہے, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ہر جان جانے کے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا. اب یہ وہ کل ہے جس نے لازمی آنا ہے, جس میں قبر اور قیامت دونوں شامل ہیں. جو اس کی تیاری کرتا ہے نا, حقیقی عقل مند وہ ہے. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جب اس طرح ہی تیاری کرتا ہے تو وہ اپنی دنیاوی چیزوں کو بھی ضائع ہونے نہیں دیتا, کیونکہ ضائع نہ کرنا, جیسے نارملی عام پڑھا لکھا آدمی بھی اس بات کو انڈوز کرتا ہے کہ جو نماز با جماعت کا پابند ہوگا نا وہ اپنی زندگی کے دیگر حصوں میں بھی اپنے اسکیجول کا پابند ہوتا ہے. بالکل پریکٹیکل ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل. جب نماز ایک عبادت ہے تو نماز آپ کو دیگر چیزوں کا پابند بنا دیتی ہے. بے شک. تو جو آخرت کی تیاری والی عقل والا آدمی ہوگا تو وہ آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس عقل سے اس کی دنیا کی چیزیں کتنی سنورتی چلی جائیں گی. بے شک, بے شک ایسے. یہ چیز ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اس عظیم نعمت کو زوال سے محفوظ فرمائے, اور جو بھی ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں, ہمارے اعضاء جسم ہیں, عقل ہے, حافظہ ہے, یاداشت ہے, سمجھداری ہے, جو کچھ بھی ہے, اللہ پاک اس کو ہمیں پازیٹیو
اور قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق ایسا استعمال کریں کہ دنیا کے فائدے کے لیے بھی استعمال ہو، اور کل بروز قیامت بھی یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی نہ دیں بلکہ ہمارے حق میں گواہی دیں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔